اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومسلم فیہ معکم وقلبی لکم مسلم یا سالم۔ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد اور آل محمد، میں آپ کے تمام امور میں تسلیم ہوں آپ کے سامنے، اور میرا دل بھی تمہارے سامنے تسلیم ہے۔ قلبی لکم مسلم یا سالم، یہاں میرا دل سالم ہے ہر مرض سے، ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے۔ بس اہل بیت علیہ السلام کے ظاہر نے جب تمام امور دنیاوی ہوں اخروی ہوں ان حضرات کے حوالے کر دیے، تفویض کر دیے، بس تفویض کا لازمہ یہ ہے کہ تمام امور میں انسان ان حضرات کے سامنے تسلیم ہو جائے، محمد اور آل محمد علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہو جائے، اور پوری زندگی ان حضرات کی سیرت اور سنت کی پیروی کرے۔ یہ جملے یہی بتاتے ہیں۔ بس زیارت جامعہ کبیرہ کا درس نمبر 226 ہے کہ اس میں جملے وہی ہیں کہ مسلم فیہ معکم وقلبی لکم مسلم یا سالم۔ تسلیم ہونے کی بہت زیادہ اہمیت ہے دین اسلام میں۔ بذات خود نام ہی اسلام ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دین خداوند عالم لا یصاب بالعقول الناقصہ، دین خداوند عالم ناقص رائے، باطل سمجھ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان دین اللہ عز وجل لا یصاب بالعقول الناقصہ، انسان کی سمجھ ہی صحیح نہ ہو تو دین خدا حاصل نہیں ہو سکتا۔ والآراء الباطلہ، باطل اور ناقص آراء سے، والمقاییس المفاسد، اور غلط قیاس سے دین حاصل نہیں ہو سکتا۔ ولا یصاب الا بالتسلیم، یہ دین حاصل ہوتا ہے فقط اور فقط تسلیم ہونے سے۔ اپنے انسان باطل نظریات، باطل آراء، باطل قیاس سے اگر دین تک پہنچنا چاہے تو دین حاصل نہیں ہو سکتا، دین تک نہیں پہنچ سکتا، دین کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مفسر کہلا رہے تھے۔ قتادہ ابن دعامہ امام کے پاس آیا، کہا کہ مفسر ہوں، کہا کہ وائے ہو تم پہ اگر تم قرآن جن سے مخاطب ہے، قرآن جن سے یہاں جو معلمین قرآن ہیں ان سے پڑھے بغیر، ان سے سمجھے بغیر تو مفسر قرآن بن جاؤ۔ دین حاصل نہیں ہو سکتا چجائے کہ ہم بات کریں تسلیم ہونے کی۔ یہاں ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ شرقن و غربن، مشرق چلے جاؤ مغرب چلے جاؤ، درست علم تمہیں محمد اور آل محمد سے ملے گا۔ دین جہاں حاصل نہ ہو وہاں تسلیم انسان غیر کے سامنے تسلیم ہونا بھی ضروری ہے ان حضرات کے سامنے، اور دین بھی انہی سے حاصل کرنا ہے، نہ کہ باطل آراء سے، ناقص عقلوں سے اور غلط قیاسوں سے۔ امام فرماتے ہیں فمن سلم لنا، پس جو شخص ہمارے سامنے تسلیم ہو جائے، ہماری ولایت کے سامنے تسلیم ہو جائے، سلم، وہ سالم ہے، وہ ہر مرض سے سالم ہے۔ ومن اقتدا بنا، اور جو ہماری اقتداء کرے، پیروی کرے، ہدی، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ ومن کان یعمل بالقیاس والرأی، جو ہمیں رہا کر کے قیاس پہ اور اپنی رائے پہ، باطل رائے پہ، غلط رائے پہ انسان عمل کرنا شروع کر دے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہلاکت معنوی ہے۔ یہ روایت کمال الدین کتاب ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 324 ہے، اس میں یہ آئی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ بس سالم دل بھی ہوگا، اور انسان جب سالم دل کے ساتھ جائے گا وہ آخرت میں تو خطروں سے بھی انسان سالم ہوگا، خطروں سے بھی محفوظ ہوگا۔ بس یہ ولایت، ان حضرات کی ولایت کام آئے گی، ہر جگہ کام آئے گی، ہر خطرے میں کام آئے گی۔ یہاں سورہ زمر ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 18، وہ بھی یہی کہہ رہی کہ الذین یستمعون القول، جو لوگ باتیں تو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، جو سب سے بہتر بات کی پیروی کرتے ہیں، احسن کی پیروی کرتے ہیں، بس احسن کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی خدا نے ہدایت کی ہے۔
اولئک ہم اولو الالباب، اور یہی لوگ صاحبان عقل ہیں، جو لوگ حق بات کو سنتے ہیں اور سب سے احسن کی پیروی کرتے ہیں، ان لوگوں کی ہدایت خداوند عالم کرتا ہے، اور وہ صاحبان عقل ہیں۔ جناب ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ آل محمد علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہونے والے جو ہیں وہ سب سے احسن بات کی پیروی کرتے ہیں۔ جو ان حضرات کے سامنے تسلیم ہو جائے وہ ہے جو احسن بات کی پیروی کرے، احسن بات کی پیروی کرے۔ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391۔ صدیر نے امام باقر علیہ السلام سے کہا کہ میں نے آپ کے دوستوں کو رہا کر دیا اور آپ کی طرف آ گیا ہوں۔ وہ آپس میں شدید اختلافات رکھتے تھے اور ایک دوسرے پہ تبرہ کر رہے تھے۔ امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں ان کو رہا کر دیا؟ لوگوں کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ اول، ہمارے لحاظ سے لوگوں کی 3 ذمہ داریاں ہیں۔ اول، ائمہ علیہ السلام کی معرفت، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری، ان کے سامنے تسلیم ہونا ہے، یہ دوسری پہلی ذمہ داری ائمہ کی معرفت ہے، دوسری ائمہ کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ تیسری ذمہ داری اختلافات کے وقت لوگوں کی طرف رجوع کرنا، ہمارے نمائندہ بن کر وہاں اختلافات کو ختم کرنا۔ بس ایک معاشرے میں جب عالم جائے تو اختلافات کو ختم کرے، اختلافات کو جنم نہ دے، اختلافات کو بڑھائے نہ۔ یہ 3 ذمہ داریاں ڈالی ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے، ائمہ علیہ السلام نے۔ اگر ایک عالم معاشرے میں آئے اور جھگڑے بڑھ جائیں، اختلافات بڑھ جائیں تو یہ بہت مشکل چیز ہے۔ بس امام فرماتے ہیں اپنے صحابی سے کہ 3 ذمہ داریاں ہیں۔ بس پہلی امام کی معرفت، ائمہ کی معرفت، دوسری ان کے سامنے تسلیم ہونا، تیسری لوگوں کے اختلافات کو ختم کرنا۔ ہمارا نمائندہ بن کے یہ عالم جائے اور لوگوں کے درمیان سے اختلافات کو ختم کرے۔ بس ہم نے تمام حالات میں ان حضرات کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ شیعہ ہونے کی آشکار ترین علامت ہماری یہ ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام کہاں سے لے کر ہمیں زیارت جامعہ کبیرہ کہاں سے لے کے یہاں تک آئے ہیں اور زائر کی تربیت کر رہے ہیں، زائر کو حقیقی امامت کا درس دے رہے ہیں۔ جب حقیقی امامت سمجھ آئے گی تو توحید سمجھ آئے گی۔ بس ان کے قول کو بھی قبول کریں، ان کے فعل بھی ہمارے لیے حجت ہے اور ان کی خاموشی بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ کیونکہ یہ حضرات انسان کامل ہیں، مظہر اسماء کلیہ ہیں۔ بس خداوند عالم ہمیں توفیق دے۔ بس 226 نمبر درس میں امام علی نقی علیہ السلام کے جملے کہ مسلم فیہ معکم، میں آپ کے سامنے تسلیم ہوں محمد اور آل محمد تمام امور میں، اور میرا قلب بھی سالم ہے، ہر مرض سے پاک ہے، یا میرا قلب بھی آپ کے سامنے تسلیم ہے، تمام معاملوں میں آپ کے سامنے تسلیم ہے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔